کاغذ کے اوپر اللہ کا یہ نام لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں، انشاءاللہ 1 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک عطا کر دے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اپنے سینے کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کی پوری زندگی عیش میں گزرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، ایک ایسا خاص اور پاورفل وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ پاک کا ایک بابرکت نام ہے۔ آپ کے اوپر جتنا مرضی قرض ہے، جو کہ آپ کی حاجات ہیں جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، اللہ کے حکم سے وہ تمام پوری ہو جائیں گی۔ قرض کی ادائیگی کا بھی اللہ کی طرف سے ایسا ذریعہ بن جائے گا، ایسے اسباب بن جائیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ ابھی گزری ہے، ہر بندے نے قربانی دی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کو دیکھ کے میرے دل میں میرے نبی کی آل کا ذکر آیا تو دل کانپنے لگ گیا۔ میرے نبی کی اپنی اولاد، نرینہ اولاد اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور جب اپنی بیٹی کے 2 فرزند امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو دل کو بڑی تقویت ملی اور بہت خوش ہوئے۔ یہی میرے نبی کی آل تھی، یہی میرے نبی کی طاقت تھی، یہی میرے نبی کی ٹھنڈک تھی، یہی میرے نبی کی آنکھوں کا سکون تھا، دل کا سکون تھا۔ تو ان کی زندگی میں ہی میرے نبی کو پتہ چل گیا تھا، اللہ نے آسمانوں سے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ، جس نواسوں سے محبت کرتے ہو ایک کو زہر دے دیا جائے گا اور دوسرے کو آپ کی امت، آپ کے اوپر کلمہ پڑھنے والے، یہی لوگ اس کو شہید کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، جبرائیل امین کی آمد کی انتظار تھا۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے پاس موجود تھی۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیوی، آج اندر کسی بندے کو نہ آنے دینا، دروازہ کوئی آئے کھٹکھٹائے تو اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں حکم کی پابند ہوں، میں ایسے ہی کروں گی۔ تو جبرائیل امین آتا ہے وحی لے کر، میرے نبی کو بتاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے آخری پیغمبر، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ کا جو نواسا ہے حضرت امام حسین، اس کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور وہ خون سرخ خون آپ کو دکھایا گیا۔ ابھی نبی اسی حالت میں تھے کہ دوڑتے ہوئے حضرت امام حسن اور امام حسین دروازے کے پاس آتے ہیں۔ وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ کیسے ممکن تھا رک جاتے، یا وہ پاک بی بی ان کو روک لیتی؟ وہ رکے نہیں، آتے ہی دوڑ کر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئے، اپنے نانا جی کے سامنے ہوئے، تو نانا نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا، دونوں نواسوں کو دیکھا، تو اپنے سینے سے لگا کر ایسے دباتے ہیں، چومتے ہیں، چومتے ہیں، چومتے ہیں، پھر روتے بھی ہیں، پھر چومتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، پھر روتے بھی ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی بیوی پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، آپ خوش بھی ہوتے ہیں، روتے بھی تھے، اس چیز کا پتہ نہیں چلا، کیا بات ہے؟ آقا دو جہاں، تاجدار حرم، خاتم الرسل، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں پتہ، یہ میرے بیٹے، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ ابھی جبرائیل امین آیا تھا، اس نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نواسے جب میرے نبی محبت سے چومتے تھے تو ان کو وہ باتیں یاد ہوتی تھی، ان کو پتہ تھا کہ میرے ان بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ ناظرین، وہ کیسا منظر ہوگا جب اللہ نے بتایا ہوگا کہ اے پیغمبر، آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کی امت ان کو شہید کرے گی، ان کو اس دنیا میں شہید کرے گی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، ان کا خون نکلے گا۔ تو جب وہ نظارے میرے نبی کو پتہ چلتا ہوگا تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ منظر ان کو پتہ ہوگا کہ کیا بیتتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا صدمہ ہے، کیا دکھ ہے، کیا تکلیفیں ہیں۔ تو جب میرے نبی کی آل کا ذکر آتا ہے تو ناظرین، اپنی آنکھوں کو جھکا لیا کرو، اپنے آپ کو بالکل اللہ کے نبی کے سامنے جھکا لیا کرو، ادب سے کھڑے ہو جایا کرو۔ ایک بڑا کڑا امتحان تھا میرے نبی کے اوپر، میرے نبی کی آل پر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان ظالموں نے ان کا بھی احساس نہیں کیا، ان کو بھی تیر مارے، ان کے جسم کو چھلنی کر دیا ظالم لوگوں نے۔ بچے روتے تھے، تڑپتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مقدس لمحات، یہ دین جو بچا ہے، اللہ کا جو قرآن بچا ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت بچی ہے، اگر وہ جان نہ دیتے تو کچھ نہ بچتا۔
تو جس بندے نے اپنی زندگی میں امیری حاصل کرنی ہے، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھا گاڑی، تو اپنے نبی کی آل سے محبت کرنا آپ پر لازم ہے۔ اس کے بغیر آپ کوئی منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ آزمانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کر لو۔ اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پرچی اپنے پاس، ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان دور ہو جائے گا، اس سے کہ جو وسوسے ہیں اس سے آپ بچ جاؤ گے، کوئی ذہنی انتشار پیدا نہیں ہوگا، مکمل طور پر اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بات ہوگی۔ تو آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے ہیں۔ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے مکمل اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، اس وظیفے کی ان تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل ایک دفعہ دیکھیں گے۔ اگر آپ نے مکمل اس کو نہیں دیکھا، سکپ کر کے دیکھا ہے، اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل ایک دفعہ دیکھ لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کاغذ کے اوپر آپ نے اللہ کا بابرکت نام ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، صرف 3 دفعہ لکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے 3 دفعہ انا للہ و انا الیہ راجعون لکھنا ہے اور ایک تسبیح آپ نے اللہ الصمد کی کرنی ہے اور ایک ہی تسبیح آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے اور اس پرچی کے اوپر آپ نے پھونک مار لینی ہے، اس کو تہ لگا لینا ہے، تہ لگا کے آپ سائڈ پہ رکھ دیں۔ 3 دفعہ دوبارہ درود شریف پڑھ کے اپنے رب کے حضور دعا مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دو۔ اس کے بعد سجدے میں چلے جاؤ۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں تھے تو ظالموں نے شہید کر دیا، وہ بات آپ کے ذہن میں ہو جب سجدہ کرو تو پھر اللہ سے مانگو، پھر دیکھو چٹکیوں میں ملے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، آپ کو مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ لوگ جو سرسری طریقے سے وظیفے کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مانگا کیسے جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر آگ نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ الفت نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں، میرا رب آپ کی زندگی کے نقشوں کو بدل دے گا، آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا، آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کرے گا، اپنے خزانے سے دولت عطا کرے گا۔ آپ قرض دار ہیں، قرض والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ایسے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ جتنا بھی قرض ہوگا وہ ادا کر سکیں گے۔ اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی گاڑی نہیں ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں وہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ضرور حل ہو جائیں گی۔ اس کاغذ کا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں۔ عورتوں نے گھر میں الماری میں جہاں پہ قیمتی اشیاء رکھی ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ پیسے رکھتی ہیں، وہاں پہ اس کو رکھ لینا ہے اور روزانہ صرف 3 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد اور 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دینے ہیں۔ اس سے اثر ڈبل ہو جائے گا۔ آپ نہ بھی پھونک مارے تو پھر بھی یہ وظیفہ اثر کرے گا، پھر بھی اس کی برکات آپ کو ملتی رہے گی۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو پھر اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں اس میسج کو شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، 5 وقت کی نماز آپ لازمی ادا کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔